بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپے ہوئے راز کو خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج سعید چینل۔ میرے عزیز دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کالا جادو کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو سیکھا کیسے جاتا ہے۔ کالا جادو ایک ایسی کالی دنیا جس کے چکر میں پڑ کر آپ اللہ کے احکامات سے کافی کوسوں دور نکل جاتے ہیں۔ یہ دین اسلام میں حرام ہے اور اسی لیے اس کو سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں۔ جب کبھی کوئی شخص جادو سیکھتا ہے وہ ایک ایسی جگہ کی تلاش کرتا ہے، مثلاً قبر یا ایک ایسا ویران جنگل جہاں وہ بیٹھ کر 40 دن تک چلا کرتا ہے۔ جادو سیکھنے والا آدمی شیاطین سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول کر عبادت اور پوجا کرنے لگ جاتا ہے شیاطین کی۔ یہاں تک کہ شیاطین اس شخص سے جو بلیک میجک سیکھتا ہے وہ سبھی کام کرواتے ہیں جو دین اسلام میں حرام ہے۔ شیطان اس شخص سے ایسے جانور کا گوشت کھانے کے لیے کہتا ہے جو کہ حرام یا پھر بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے ذبح ہوتا ہے۔ کالا جادو، جس میں جن، شیاطین اور جادوگروں کے بیچ کا تعلق بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ جادو سیکھنے والا اگرچہ عورت ہے تو شیاطین اس سے اندھیری رات میں دریا کے کنارے ویران جگہ پر نہانے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، کالے جادو کو سیکھنا یا کسی پر کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ سیکھنے والے کو شیطان اپنے وس میں کر کے ان سے نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھنے یا پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ اب وہ شخص جو اس طرح ان باتوں پر عمل کرتا ہے، شیاطین خوش ہو کر کے ایسے شخص پر بہت ساری شیطانی بلائیں کر دیتے ہیں جو کہ سیکھنے والے جادوگر کے کام آتی ہیں۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور شیطانوں کے ذریعے تعلق پیدا کرنے پر ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رہنے والی بعض عورتوں کو ایسے بھی دیکھا گیا ہے جو پریوارک جھگڑوں، مثلاً ساس سسر، شوہر بیوی یا کسی اور سے جب ان کی نہیں بنتی ہیں تب وہ نکل پڑتی ہیں اس کالی دنیا کی طرف۔ تلاش ان کی اس سمے ختم ہوتی ہے جب ان کو کوئی کالا جادو کرنے والا ملتا ہے۔ جادو کرنے والے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ایسی عورتیں اپنی عزت مال تو گنواتی ہی ہیں، ساتھ میں وہ گنوا بیٹھتی ہیں اپنے دین کو بھی، کیونکہ کچھ جھوٹے بابا یا جھوٹے عالم ایسے خواتینوں کو جنتر منتر سے ان کے دلوں میں شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کچھ خواتینوں کو ان کالی شکتیوں کے ذریعے ان کے گھر کے افراد کو مارنے کے لیے تعویذ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی ہیں، اس لیے کہ کالے جادو کا ષڈینتر رچنے والا کبھی کبھی ایسی عورتوں کو زہر سے لکھی ہوئی تعویذ دیتا ہے جس کو گھول کر پینے والا نہ صرف مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ یہاں تک کہ وہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ واستو میں کالی شکتیاں انسان کا دشمن ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کالا جادو بڑی ہی حقیقت ہے۔ اس کی حقیقت قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں موجود ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بہنوں نے جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایک یہودی نے جادو کر دیا ہے اور اس جادو کا سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کنویں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر کے نیچے سے کھجور کے گھوسے کے غلاف سے بھرا ہوا تھیلی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، ساتھ میں ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، ان سبھی سامانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی 2 سورت سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کو پڑھنے سے ایک گھرا کھلتی جاتی تھی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صفا آب ہو گئے۔ یہ دونوں سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دراصل جادو ٹونا جیسی سختیوں کا اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں ہیں۔ دوستوں، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں سورتیں شیاطین، جنات، جادو ٹونا، آسیب اور نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور خود پر بھی دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی کالی شکتیاں آپ کے اوپر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ہماری امید ہے آپ سے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔